دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو کچھ علم کی باتیں ہم سیکھیں سمجھیں، رب العالمین مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو، محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہمارے مہمان ہیں، یہ انشاءاللہ جواب دیں گے۔ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ مزاج گرامی آپ؟ اللہ کا فضل و احسان، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف۔ میرا نام عبید رضا ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کے پلاسٹر چلا ہوا ہے اور مسجد میں نہیں جا سکتا، تو گھر میں جمعے کی نماز کیسے پڑھے گا؟ اس کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ جی، گھر میں جمعے کی نماز کیا ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جمعہ کی نماز کے اپنے شرائط ہیں، وہ شرائط جب پائی جاتی ہیں تو اسی صورت میں جمعہ کی یہ جماعت قائم ہوتی ہے، اور جمعہ یہ بغیر جماعت کے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی شرائط ہیں جمعہ کو قائم کرنے کی، تو لہذا اگر کوئی شخص تنہا گھر تو گھر، اگر تنہا مسجد کے اندر وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، دیگر اور شرائط پائی جاتی ہیں، تو بھی وہ مسجد کے اندر تنہا جمعہ نہیں پڑھ سکتا، یہ اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ لہذا جو صورتحال بتائی گئی، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، ان کے اوپر اگر یہ مسجد جانے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس صورت میں جمعہ ان کے پر فرض نہیں ہے، اور گھر کے اندر بھی اس طرح یہ جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اس دن یہ ظہر کی نماز ادا کریں گے، اور ان کے لیے یہ ظہر کی نماز ہی فرض ہوگی۔ اس کی ادائیگی سے یہ جو فرض ہے اس سے سبکدوش ہو جائیں گے، یعنی فرض ان کا ادا ہو جائے گا۔ جمعہ چونکہ مریض ہیں، اور ایسے مریض ہیں کہ مسجد تک جانا ان کی قدرت کے اندر نہیں ہے، تو ان کے پر فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ ایک بچہ باہر ہے، غیر ملک میں، اس کا انتقال ہو گیا، اب وہاں سے ان کو پیسے ملنے ہیں، تو وہ حق بیوی بچوں کا ہوگا یا اس کے ماں باپ کا بھی ہوگا اس لڑکے کے جس کا انتقال ہوا ہے؟ برائے مہربانی جواب عطا فرمائیں۔ جی، انہوں نے تو کہا کہ باہر ملک میں ایسا ہے اور کہیں ہوا انتقال، اور ڈیٹیل نہیں بتائی گئی کہ پیسہ وہ کون سا پیسہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ جابز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اور ہیں، تو ادارے والوں کی طرف سے بھی رقم ملتی ہے، تو یہ گھر کے اندر یہ ایک اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، بچوں کا ہے، بیوی کا ہے، کس کا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے پینشن جو ملتی ہے، وہ پینشن عام طور پہ بیوی کے نام پر ہی ہوتی ہے، اور اگر بیوی نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو پھر جو بچے ابھی جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، عام طور پہ ان کے نام وہ پینشن آ رہی ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ ایک مقرر ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ یا ادارے کی طرف سے، اگر واقعی اداروں میں ایسا رول ہو تو وہ مقرر ہوتا ہے کہ فلاں کو دینا ہے، تو لہذا وہ تو اسی کو ملے گا جس کو نامزد کیا گیا ہے، تو انہی کو دینی ہے۔ باقی اس کے علاوہ کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ اور جو ہے وہ ریٹائرڈ ہونے پر یا انتقال ہونے پر ادارے کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ چیزیں دی جاتی ہیں، رقم وغیرہ دی جاتی ہے، تو پھر وہاں پر جب کوئی مخصوص فرد یہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر نہیں ہے، تو پھر جتنے بھی اس کے ورثہ ہوں گے، اب وہ اس کی بیوی ہو، اس کے جو بچے ہوں، یا اگر اس کے ماں باپ حیات ہیں تو وہ ان کو وہ رقم یہ وراثت کے طور پر دی جائے گی۔
تو اب جو کنڈیشن ان کے ساتھ ہے اسے دیکھا جائے گا، اس کے حساب سے ہی فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ ادارے والوں کی طرف سے کم از کم اس کے ادارے والے لکھ کے ہی دیتے ہیں، اور باقاعدہ حسان صاحب یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا، یہاں پہ کوئی کیش تو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتے، اگر جن کو دینا ہوتا ہے بھی ان کے نام کا اکاؤنٹ بنا ہوا، وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیک کر کے پھر وہ رقم دیتے ہیں۔ ظاہر ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر اچانک انتقال ہو گیا، ابھی کسی کو انہوں نے یعنی ایک تو ہوتی ہے پینشن والی رقم، وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے کہ یہ کس کو دینی ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتے کہ کس کو دینی ہے، تو پھر وہ ورثاء کی رقم بنتی ہے، اور وہ آئے گی اسی صورت میں کہ یا تو سب جو ہے وہ ایک کے حق میں ہو جائیں اور ایک کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوا لیں، یا پھر سب کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر وہ رقم آئے گی۔ تو جیسا قانون، جیسا رول ہوگا اسی کے حساب سے اس رقم کو حاصل کیا جائے گا، اور پھر ورثاء کے درمیان اس رقم کو تقسیم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو گفتگو ہم نے کی ہے، یہ خاص کوئی رقم ملنا یا اس طرح کی بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو ملازم کی ہی ملکیت ہیں، وہ فنڈز کی صورت میں یا تنخواہ کٹنے کی صورت میں وہ ادارہ واپسی کر دیتا ہے جتنی بھی ملازم کی تنخواہ سے کٹے، اس میں اور ان دونوں میں کوئی فرق ہوگا؟ میں نے اس کے دیکھیں، ایک وہ رقم ہے جو پینشن کہلاتی ہے، اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے کہ یہ فلاں وارث کو دینی ہے، بیوی ہے، ہوتی بیوی کے نام پر ہی ہے، بیوی نہ ہو تو پھر اس صورت میں جو بچیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کے نام ہوتی ہے، شادی ہو جائے تو پھر کسی کے نام نہیں رہتی۔ لیکن اس کے علاوہ جو واجبات دیے جاتے ہیں یا اس کی اپنا جی پی فنڈ وغیرہ کٹتا رہتا ہے، وہ آخر کے اندر جمع ہو کے ملتا ہے، تو یہ اس کا اپنا ہے، یہ تمام کے تمام ورثاء کے درمیان وراثت کے اعتبار سے تقسیم ہوگا۔ ٹھیک، اب وہ حاصل کیسے ہوتا ہے، اس کے حاصل کرنے کے طریقے پھر قانونی ہوں گے، کہ وہ کسی ایک کے نام پہ اکاؤنٹ بنے گا اور اس کے اندر آئے گا اور پھر تقسیم کاری ہوگی، وہ پوری جانچ پڑتال کے بعد پھر وہ ادارہ خود دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ عام طور پہ سنا جاتا ہے کہ نصاب کا جو خمس ہوتا ہے، یہ ہے تو خاص کی کتب کی اصطلاح ہے، لیکن بیانات میں بھی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کورس بھی سننی ہوں گے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی آسان سمجھا دیں آپ، یہ خمس پانچویں حصے کو بولتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کا پانچواں حصہ یہ خمس کہلاتا ہے۔ تو اب نصاب کے پانچویں حصے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم جیسے چاندی ویسے تو تقریباً 1,35,000 34,000 کی چل رہی ہے، لیکن ہم اس کو آسانی کے لیے لے لیتے ہیں 1,50,000 روپے، مثال کے طور پہ نصاب ہم آج کے دن کا مان لیتے ہیں 1,50,000 روپے۔ تو اب کسی کے پاس اتنی رقم ہے کہ 1,50,000 روپے اس کے بن گئے اور اس کے اوپر اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس نے کسی کو دی ہوئی ہے، ٹھیک، اور ملنے کی امید بھی ہے، حاصل بھی ہو جائے گی۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے اس کا سال پورا ہوا یہ اس کی زکوٰۃ نکال دے، ٹھیک، جتنی بنتی ہے ساری کی ساری نکال دے، کیونکہ ہر صورت بہرحال اس کی زکوٰۃ اس پر بنے گی۔ اگر کئی سال کے بعد اس کی یہ 1.5 لاکھ کی رقم اسے ملتی ہے تو پھر ہر سال کے حساب سے اس نے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن ادا کرنا کب واجب ہوتا ہے، اس کا فرق ہے۔ اب اس کے پاس یہ رقم نہیں ہے، سال پورا ہو گیا تو کیا ہم اس پر لازم کریں گے کہ ابھی وہ ادا کرے، جیسے دیگر مالوں کے اوپر سے ادا کرنا ضروری ہوتی ہے، حالانکہ رقم اس کے پاس نہیں ہے، تو کیا ہم لازم کریں گے؟ تو ہم اس کے اوپر لازم نہیں کرتے، شریعت مطالعہ اس پر لازم نہیں کرتی، بلکہ یہ کہتی ہے کہ جب یہ رقم اس کے پاس آئے گی، جب اس کی زکوٰۃ اس نے نکالنی ہے، یا اس رقم کا 5واں حصہ آ جاتا ہے۔ اب 1.5 لاکھ کا 5واں حصہ یہ 30,000 روپے بنے گا، یا تو 1.5 لاکھ روپے اس کے پاس آ جائیں تو 1.5 لاکھ روپے کے اوپر اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے یہ اس نے نکال لینی ہے، یا پھر 30,000 کی رقم اس کے پاس آ گئی تو اب 30,000 کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس نے نکال لینی ہے۔ یعنی جو رقم 1.5 لاکھ روپے کے اوپر زکوٰۃ بنے گی وہ تقریباً 3,750 روپے بنے گی، تو اب 3,750 کے آپ 5ویں حصے کو نکال لیں تو جتنی رقم وہ بنے گی وہ پھر ابھی دینا لازم ہو جائے گی، یعنی 5واں حصہ آپ کو آپ کے نصاب کا حاصل ہوا تو اب اس 5ویں حصے کی زکوٰۃ ابھی نکالنا آپ کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ لیکن بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ جتنی رقم آپ کی قرض میں ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ ابھی ہی ادا کر لیں، ادا کریں گے زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اگر وہ دے قسط وار ایسا رہا ہے کہ 10,000 10,000 کر کے دے رہا ہے، لیکن جب 5واں ہو جائے گا پھر دینی پڑے گی، پچھلی کی بھی اس کو زکوٰۃ کی
ادائیگی کرنی ہے. تو یہ ایک نصاب کا جو 5واں حصہ ہے. ایک مثال یہ دی ہے. دوسری اور بھی اس اعتبار سے کہ زیورات کے اندر ہم جاتے ہیں 7.5 تولے سونا ہے تو 7.5 تولے پر تو یہ نصاب بنا, یہ زکوٰۃ ہے اس کے اوپر. اب آگے جب اوپر جائیں گے کسی کے پاس 8 تولے زیور ہے سونا ہے تو اسی طرح مزید یہ شاید اس طور پر بھی ہمارے جو ناظرین کسی نے میسج بھیجا ہے تو یہ کتب کے اندر اس میں برحال ایک تفصیل ہے. جو خمس ہوتا ہے 5واں حصہ اوپر بنتا ہے اس میں عفو ہوتا ہے, معافی ہوتی ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے. جبکہ صاحبین کے نزدیک جتنی بھی رقم ہوگی, جتنا بھی مال ہوگا, سب کے اوپر زکوٰۃ اسے دینا ہوگی. تو بہرحال اتنی اس کے اندر پڑیں گے تو اس کا حساب نکالنا ہی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. نکالیں گے تو نکل تو آئے گا, لیکن اگر ساری جتنی بھی رقم آپ کے پاس ہے, سونا ہے, چاندی ہے, بیچنے کا سامان ہے, سب کو جمع کر کے اس کا 2.5% نکالیں گے تو زکوٰۃ ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص شرعی مسافر تھا اور غلط فہمی کی وجہ سے وہ قصر نماز اس نے ادا کی, یعنی اس نے پوری پڑھنی تھی, شرعی مسافر ابھی نہیں ہوا تھا اور وہ غلط فہمی کی وجہ سے پوری اپنا قصر پڑھ لی اس نے, تو اب کیا کرے گا؟ نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی اس کو. یعنی جب اس نے فرض ہی ادا نہیں کیے, 2 رکعت پہ سلام پھیر لی, حالانکہ 2 رکعتیں اور فرض تھیں اس کے اوپر, تو اس صورت میں اس کی نماز ہی نہ ہوئی, دوبارہ اس کو نماز پڑھنا پڑے گی. ٹھیک ہے. یعنی مقیم تھا تو اس کو 4 پوری اس نے 2 پڑھی ہیں. جی اچھا, اس کا برعکس ہو, اگر کسی نے 2 پڑھنی تھی وہ 4 پڑھتا رہا. جی تو اس صورت میں نماز تو اسے بھی واپس پڑھنی ہے, لیکن یہاں 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ اس نے جو قاعدہ ہے 2 رکعت کے اوپر وہ کیا یا نہیں کیا. اگر اس نے قاعدہ کیا, قاعدہ کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو گیا اور اس نے پھر نماز پوری کر لی, اس صورت میں تو یہ نماز واجب الادا ہوگی, نماز اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگی. اور اگر قاعدہ کرنا ہی بھول گیا تھا, 2 رکعتیں مزید اس کے اندر ملا لی, اس نے 4 رکعتیں پڑھ لی, تو اس صورت میں چونکہ یہاں قاعدہ جو ہے یہ اگرچہ کہ اس کے لحاظ سے یہ پہلا قاعدہ بن رہا ہے, لیکن حقیقی اعتبار سے یہ قاعدہ اخیرہ ہے جو فرض ہے, تو یہ فرض سے چھوٹا ہے. تو اب اس صورت میں یہ نماز فرض الاعادہ ہے. پہلی والی واجب الاعادہ تھی جب قاعدہ کے اندر بیٹھا تھا, واجب کی نیت سے اس کا اعادہ کرنا تھا, دوبارہ پڑھنی تھی. اور جب نہیں بیٹھا, کھڑا ہو گیا, تو اس صورت میں اس کو دوبارہ پڑھنا, اس کا اعادہ کرنا یہ فرض ہے. اچھا, فرض یعنی ہوئی نہیں پچھلی. ہاں, یعنی وہ اگر قاعدہ اخیرہ فرض چھوڑ گیا اس کا. جی مزید سوال. میرا آپ سے سوال ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور میری والدہ محترمہ کی عمر تقریباً 75 سال ہے, تو ان کے لیے عدت کی مدت کیا ہوگی؟ براہ مہربانی رہنمائی فرما دیں. اللہ پاک آپ کے والد گرامی کی کامل بخش و مغفرت فرمائے. عدت کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے اور میں تھوڑا سا اس میں اور کچھ ایڈ کروں گا کہ اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں یا لوگوں کے ذہنوں میں بعض اوقات کہ عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید عدت پھر دنوں کے حساب سے کم ہو جاتی ہے, تو کیا اس کا جو فرق پڑے گا عدت کا, کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدت یہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ایک حکم ہے کہ اتنے عرصے تک عورت نے یہ وقت گزارنا ہے. اس کا تعلق یعنی خاص طور پہ جو موت کی عدت ہے اس کا تعلق عمر کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے, اور اس میں وقت کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. وقت کی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ صرف اس عورت کے بارے میں ہوتی ہے جو حاملہ ہو, جو پریگننٹ ہے, وہ اس کی عدت ہمیشہ بچے کے پیدا ہونے تک ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. اب چاہے وہ چھوٹی بچی ہو, چاہے وہ 100 سالہ بڑھیا ہو, اس کی عمر کتنی ہی بڑی ہو گئی ہو, ہر صورت میں اس نے عدت یہ 4 مہینے 10 دن کی گزارنی ہے. اب اس میں پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو شوہر ہے اس کا انتقال اگر چاند کی پہلے دن ہوا ہے, یعنی جس دن چاند کی پہلی تاریخ تھی, جیسے رجب کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا, شعبان کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا, تو اب 4 چاند تک ایک مہینہ چلے گا. رجب سے ہاں ایک مہینہ پورا چلے گا, رجب سے شعبان تک, شعبان سے رمضان تک, رمضان سے شوال تک, شوال سے ذیقعد تک, تو 4 مہینے یہ پورے گزارنے, اس کے بعد 10 دن مزید گزارنے ہیں, تو یوں عدت پوری ہوگی. اور اگر مہینے کے درمیان میں انتقال ہوا ہے, 2 تاریخ کو, 3 تاریخ کو, یا اس کے بعد کسی بھی دن انتقال ہوا, تو اس صورت میں پورے 130 دن گزارنے ہیں. اب یہاں چاند کا لحاظ نہیں کریں گے بلکہ پورے 130 دن یہ اس کو عدت گزارنا ہوگی.
اب رہا یہ معاملہ کہ عمر بڑی ہے تو کیا اس صورت میں عدت کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ تو ایسا نہیں ہے. عمر بڑی ہو یا عمر چھوٹی ہو، ہر صورت میں عورت کے اوپر اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر روکے رکھنا یہ لازم ہے. وہ عدت کے ایام میں بلا اجازت شرعی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. یہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ایک حکم ہے جس کے اندر ہم اپنے قیاس سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. سفر کا مسئلہ ہے، عورت سفر پر جانا چاہتی ہے تو اس میں بھی عمر کا لحاظ نہیں ہوتا. جو بالغہ عورت جا رہی ہے یا بالغ ہونے کے قریب عورت جا رہی ہے، بہت بوڑھی ہے، وہ بھی سفر پر جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی. جو شرعی سفر ہے اس کے لیے اس کے ساتھ محرم کا ہونا یہ ضروری ہے. تو بہت سارے احکام وہ ہوتے ہیں کہ جس میں ہم پابند ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کا حکم دیا ہے تو ہم نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اگرچہ کہ فی الوقت ہمیں اس کے لاجک سمجھ نہ آئے، اس کے اندر کیا حکمت رکھی گئی ہے وہ فی الوقت ہمیں سمجھ نہ آئے. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز کا ہمیں حکم دے دیا تو پھر ہم اس حد کو کراس نہیں کر سکتے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. قرآن و سنت میں اس کے بہت سارے نظائر موجود ہیں، بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اب وہ بات نہ رہی، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا حکم تھا، اللہ پاک کی طرف سے اس کا حکم تھا، تو ہمیں کرنا ضروری ہے. یہ ابھی سفر کا مسئلہ ہم نے گفتگو ہوئی ہماری، تو قرآن پاک میں جو دیکھا جائے تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب خوف کا دور تھا. خوف کی وجہ سے ہمیں قصر کرنے کی اجازت دی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کیا، رسول اللہ اب تو ہم امن کے اندر ہیں، خوف کی کوئی حالت نہیں ہے، امن کے اندر موجود ہیں، بالکل امن و امان ہے، تو کیا اب ہم پوری نماز پڑھیں؟ تو فرمایا کہ ہذہ ہدیۃ من اللہ تقبلہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہدیہ ہے، قبول کرو، تحفہ ہے، اس کو قبول کرو. یعنی دو ہی پڑھو. ہاں، دو ہی پڑھنی ہے. یعنی اگرچہ کہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ بھئی وہ خوف کے معاملات ختم ہو گئے، قیاس اور دلیل کو دیکھا جا رہا تھا تو خوف کے معاملات ختم ہو گئے، لیکن چونکہ یہاں پر اس کا لحاظ نہیں ہے کہ بندہ امن کی حالت میں ہے، سکون کی حالت میں ہے، اطمینان کی حالت کے اندر ہے، نہیں، بلکہ اصل حکم اللہ کی طرف سے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو لہذا اب لازم ہوگا کہ بندہ اتنی ہی رکعتیں ادا کرے گا جو شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. تو بہت سارے معاملات کے اندر بندہ اگرچہ کہ اس کی لاجک کو نہ سمجھ سکے، اس کی حکمت کو نہ جان سکے، پھر بھی اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا. یہ نہیں ہے کہ اس کی پیچھے حکمت نہیں ہے، حکمتیں ہوتی ہیں، بعض کا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں معلوم نہیں ہوتی. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا مرد پر سونا کیوں حرام ہے، تو اب حکمتیں اور بیان ہو سکتی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جواب دیا اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے. واہ سبحان اللہ. یعنی سمپل سا اصل میں ہر چیز کی لاجک تلاش کرنے میں ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ اپنی عقل سے اس لاجک تک پہنچ نہیں سکتا، نہیں پہنچا اس کی حکمت تک تو پھر بسا اوقات وہ شرعی احکام کا انکار کرنے لگ جاتا ہے. ہم اپنے سے زیادہ ہوشیار سمجھدار بندے کی بعض اوقات بات کو، اس کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بڑے کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتا بعض اوقات. بالکل ہم اپنے سے ذہین افراد کی بعض اوقات جو ہے وہ حکمت کو نہیں سمجھ پاتے. 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال 2 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یار بات اس کی تھی صحیح، اس کے اندر یہ حکمت تھی. تو جب آپ ایک عام شخص ہے اس کی بات کی حکمت کو اتنے عرصے کے بعد سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکیم مطلق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کر دانا ہے. اللہ پاک کی طرف سے آپ کو جو حکمت اور جو عقل و دانائی عطا کی گئی اس کی مثال نہیں ہے، تو پھر ہر حکمت کو ہم جان لیں یہ ضروری نہیں ہوا کرتا. ہمارے علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں بھی لکھی، کچھ احکامات کی بھی حکمتوں کو لکھا اور ایک ایک چیز کو بیان کیا. اور بات کریں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، اور اس کے علاوہ اور بھی کتب اس میں امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جواہر البیان فی اسرار الارکان کے نام سے پوری کتاب لکھی ہے. اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حجت اللہ البالغہ اور کئی کتابیں علماء کی حالیہ اور قدیم سے اس موضوع کے اوپر لکھی گئی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ تمام کے تمام اس بات کے قائل تھے کہ اگر ہم کسی حکمت تک نہیں پہنچ سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہو. میرا آپ سے سوال ہے کہ شرعی فقیر کا مطلب کیا ہے؟ جی
شرعی فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے، یعنی اس کے پاس نہ تو 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس بیچنے کا سامان اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، نہ ضرورت کے علاوہ اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے، یا گھر کے اندر ایسا سامان کہ جس کی اس کو کوئی حاجت نہیں ہے اور وہ اتنی قیمت کا بن جاتا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے، تو اس صورت میں ایسا شخص یہ شرعی فقیر نہیں رہتا، یعنی اس کے پاس اگر اتنی رقم بن جائے تو پھر اس صورت میں وہ شرعی فقیر نہیں رہتا۔ اس سے کم میں ہوگا تو اس کے اوپر وہ شرعی فقیر ہوگا، دیگر شرائط کی روشنی میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکے گی۔ دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے زکوٰۃ کورسز کا بھی باقاعدہ سلسلہ جاری ہے، یہ سیشن ہو رہے ہیں۔ دارالفتاء اہل سنت کا فیس بک پیج جس پر آپ جا کر جو ہر روز تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر لائیو سلسلہ ہو رہا ہے، اور پورا ایک چیپٹر اگر آپ سمجھنا چاہیں زکوٰۃ کے حوالے سے تو انشاءاللہ یہ آپ کو رہنمائی بھی مل جائے گی، اور اس میں وہ چیزیں جو کبھی ظاہر آپ سوالات کرتے ہیں اور ناظرین کی طرف سے SMS کے ذریعے بھی وہ مسائل آتے ہیں، اور ہوتی وہ کتب کی اصطلاحیں ہیں خاص طور پر، اور اس کو اس طرح پڑھنا سمجھنا، تو یہ آپ کورسز میں شرکت کریں گے اور لائیو سن سکتے ہیں آپ ان کو فیس بک پہ جا کر، تو اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت اس میں موجود ہوتی ہے۔ یہاں پر کوشش فرمائیں کہ جو درپیش مسائل ہیں اور یا جو بھی آپ کو اس طرح کا جو شرعی مسئلے سے تعلق رکھتا ہو تو اس کو آپ ضرور ہم تک سوال پہنچایا کریں، ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ اسے جواب کا حصہ بنائیں اور اسے پروگرام میں شامل بھی کریں۔ جی اپنے قصر کے حوالے سے بہت شکریہ، آپ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں روزے کی حالت میں بعض لوگ کچھ نہ کچھ انگلیاں چوسنے کی عادت ہوتی ہے، تو کیا فرق پڑے گا کچھ روزے میں؟ صرف انگلی چوسنے کی بنیاد پر تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ ناپسندیدہ کام ہے، اور اگر انگلی پہ کچھ لگا ہوا کہ جو حلق کے اندر چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹنے کی صورتیں بن سکتی ہیں، لیکن بہرحال چاہے روزہ ہو یا نہ ہو یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ اچھی نہیں ہے، مطلب یوں ہونا نہیں چاہیے۔ جی صحیح ہے جی، مزید سوال۔ مسئلہ درپیش ہے کہ اوریجنل پرائز بانڈ جو حکومتی پرائز بانڈ ہیں ان کا کاروبار جائز ہے؟ اس میں لینے دینے پر جو کچھ 10-20 روپے دیتے ہیں وہ جائز ہے؟ اس میں جو وہ آتا ہے انعام جو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے، یا یہ کچھ سود وغیرہ کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ جی پرائز بانڈ جو ہوتے ہیں وہ تو عمومی طور پر اصلی ہی ہوتے ہیں، نقلی پرائز بانڈ کا سنا نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو خرید و فروخت ہے وہ قانونی غیر قانونی ہو سکتی ہے، تو اب قانونی طریقے سے کریں گے تو اس صورت میں وہ جائز ہوگا، اور اگر غیر قانونی کریں گے تو شریعت بھی اس کاروبار سے منع کرے گی۔ باقی رہا مہنگا بیچنا، تو شرعی اعتبار سے تو اس کی اجازت بنتی ہے، لیکن اگر قانون اس سے منع کرتا ہے تو پھر شریعت بھی اس سے منع کرے گی۔ اچھا جی، داڑھی کے بال کہہ رہے ہیں آپ نے انگلی چوسنے میں منع کیا، تو داڑھی کے بال اگر روزے کی حالت میں کوئی لیتا ہو غلط کرتا ہے تو کٹ کے پھر حلق کے اندر جانے کے مسائل اور الگ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں بعض لوگوں کی واقعی عادت ہوتی ہے کہ وہ داڑھی کے بال منہ کے اندر لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ داڑھی صرف کینچی کے ذریعے کاٹنا یا جو ہے وہ استرے کے ذریعے کاٹنا ہی منع نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں اگر داڑھی کے بال چاہے 1-2 ہی ہوں، ان کو ایک مٹھی سے کم کریں گے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ لوگ بعض اوقات کاٹتے ہیں داڑھی کے اندر لے کر، تو دانتوں کے اندر لے کے، تو ان کے بعض اوقات یہ آدھے بال جو وہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کرنے سے ظاہر ہے کہ یہ گناہگار بھی ہوں گے، توبہ بھی کرنا ہوگی، یہ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اچھا شعبان المعظم میں جیسے یہ والے ایام چل رہے ہوتے ہیں 15 شعبان کے بعد، تو کیا 15 شعبان کے بعد نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں رمضان سے پہلے اور 15 شعبان کے بعد؟ اس پر کچھ کہا بھی جاتا ہے کہ ان دنوں میں نہیں رکھ سکتے، یا رمضان کے کچھ دن پہلے آپ روزے نہیں رکھ سکتے، کیا کہتے ہیں؟ جی اصل میں ایک حدیث ہوتی ہے اور دوسرا حدیث کا فہم ہوتا ہے۔ ہر ایک حدیث کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو شارحین حدیث ہوتے ہیں، جو فقہا ہوتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث مبارکہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھو۔
اب یہاں اس حدیث مبارکہ میں 15 شعبان کے بعد پھر روزے رکھنے سے منع فرمایا، لیکن اگر ہم دیگر روایات کو دیکھیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی ترغیب بھی ملتی ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر روزے رکھتے ہوئے کثرت کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی بڑی خوبصورت بیان کرتے ہیں، جیسے سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے۔ ویسے تو یہ بخاری مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور بعض روایت کے اندر کلہو کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام پورے شعبان کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، جس کی تعبیر، جس کی شرح جو ہے وہ اکثر روزوں کے ساتھ کی گئی ہے، حتیٰ کہ بعض روایت کے اندر اوصلہ برمضان کے الفاظ ہیں کہ شعبان کے روزے اس کثرت کے ساتھ رکھتے کہ اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں ہمیں محتاجی ہوتی ہے فقہائے کرام کی کہ وہ کیا اس بارے میں بیان کرتے ہیں۔ جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے احادیث طیبہ موجود ہیں کہ حدیثوں کے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ خود نصف شعبان کے بعد روزے رکھا کرتے تھے۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ سے کمزور پڑ جائے، اور ایسا کمزور پڑے کہ جس کی وجہ سے وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکے۔ تو اب رمضان کے روزے کے اندر اس کی کمزوری آ جائے گی جو فرض ہے، اور شعبان کے روزے نفل ہیں۔ شعبان کے روزے نہیں رکھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر گناہ کوئی نہیں، ثواب ملے گا رکھنے پر، لیکن اب چونکہ ایسے روزے رکھنے کی وجہ سے فرض کی ادائیگی کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے، فرض وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا، تو اس لیے ایسے شخص کو منع کیا جائے گا کہ آپ کو اجازت نہیں کہ آپ شعبان کے روزے رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جاتا ہے، اب وہ اٹھ کے عبادت کرتا ہے تو کنفرم ہے کہ یہ بندہ فجر نہیں پڑھ پائے گا، اتنا اس کو کمزوری ہے کہ فجر نہیں پڑھ پائے گا، تو اب اس کو حکم یہ ہوگا کہ اگر واقعی یقینی طور پہ ایسی بات ہے تو پھر وہ آرام کرے اور فجر کی نماز ادا کرے۔ اسی طرح اور فرائض کا معاملہ ہے کہ اگر اس فرض کی ادائیگی کے اندر واقعی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے کا جو نفلی کام ہے جس کی تاکید نہیں کی گئی، اس نفلی کام کی وجہ سے اس فرض کے اندر بندہ جو ہے وہ خلل آ جاتا ہے اس فرض کے اندر، تو اب اسے اس کام سے روکا جائے گا، منع کیا جائے گا، جبکہ واقعی ایسا ہوتا ہو، صرف اپنے خیال و گمان کے اندر نہیں، اسے منع کیا جائے گا کہ بھئی آپ نہ کریں، یہ اب فرض کو ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں جو منع فرمایا، حالانکہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی روزے رکھ رہے ہیں، جو آپ سے اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ جس میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، سنن نسائی کے اندر یہ موجود ہے، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اس مہینے کے اندر اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اور دوسری وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس سے علماء نے چند ایک مسئلے بیان کیے۔ نمبر ایک، اس سے یہ بیان کیا، خود حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبیین العجب کے اندر آپ نے جو رجب کے فضائل کے اوپر کتاب لکھی ہے، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رجب کے روزے رکھنے کا پہلے سے معمول تھا، رجب کی اہمیت لوگوں کو معلوم تھی، رجب میں بھی روزے رکھ رہے ہیں، رمضان میں بھی روزے رکھ رہے ہیں، لیکن شعبان کے اندر روزے نہیں رکھ رہے، تو یہ تنبیہ کی گئی۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں دوسری بات یہ بیان کی علماء نے، جیسے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح میں، اور صاحب فیض القدیر علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض القدیر کے اندر کہ یہ ارشاد فرمایا غافل ہیں، یعنی شعبان کے روزوں کے اندر جو ثواب ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس ثواب سے لوگ غافل ہیں، تو اگر انہیں وہ ثواب معلوم ہوتا تو پھر رجب اور رمضان کی طرح یہ شعبان کے مہینے میں بھی روزے کا اہتمام کرتے۔ تو یہ اہمیت بیان کی گئی شعبان کے روزوں کی۔ تو اب اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے حدیث کا فہم
جو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. علم صرف اور صرف دلیل کو جاننے کا نہیں ہوتا کہ دلیل جان لی تو یہ علم ہے، بلکہ دلیل سے استدلال کے طریقے کو جاننا بھی علم ہوتا ہے، اور وہ بغیر علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نہیں حاصل ہو سکتا. اور یہی اگر علم نہیں سیکھا ہو تو پھر کئی مسٹیک، کئی غلطیاں ہوگی نا. وہ صاف کوئی بندہ روزے رکھ رہا ہے شعبان کے بعد، اب علم نہیں ہے تو ایک یہ حدیث مبارکہ دیکھ لی سوشل میڈیا پہ کہ یہ تو فرما دیا گیا ہے کہ شعبان آدھا ہو جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھو، تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی روزے مت رکھو. اچھا اب دوسرا بندہ آ کے یہ حدیث بیان کر دے کہ بھائی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے وہ بھی نصف شعبان کے بعد روزے رکھتے تھے، تو اب کیا جواب بنے گا؟ ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں بن پائے گا. تو لازمی طور پر اس کا جواب پھر فقہائے کرام کی، شارحین حدیث کی جو تشریحات ہیں ان کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس کے لیے منع ہے کہ جو شخص ایسا کمزور پڑ جائے گا کہ اس کے بعد پھر وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے گا. جی ناظرین کرام، آپ نے بہت خوبصورت یہ تشریح بھی سماعت کی ہے. اور اس طرح کے جب کبھی بھی کوئی معاملہ ہو، کوئی سوشل میڈیا پہ آپ کوئی دیکھ بھی لیں تو علماء اہل سنت سے ضرور آپ رابطہ کیجئے اور آپ اس کا مطلب پوچھ لیجئے. دارالتحریر سنت کے آپ ویب سائٹ پر بھی جائیں گے دارالتحریر سنت کے، تو الحمدللہ اس طرح کے فتاوی جات وہ باقاعدہ وہاں پر اپلوڈ ہیں. یہ فتویٰ بھی آپ کو تحریری طور پر بھی دلائل کے ساتھ یہ ویب سائٹ سے مل جائے گا. تو اس طرح کے مزید بھی آپ تحریری طور پر بھی جو فتاوی وہاں اپلوڈ ہیں تو ان کو مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کیے، کہیں اور بھیجنا ہے تو آپ بھیج بھی سکتے ہیں. دارالتحریر سنت کا فون نمبرز اپنے پاس یہ نمبرز آپ رکھ لیجئے، اور ان اوقات کے اندر دارالفتاء اہل سنت میں باقاعدہ آپ شرعی رہنمائی فون کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں. دن میں صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ سروس آن ہوتی ہے، اور اس پر آپ اپنے شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.